قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے اللہ 2 محل تیار کر دیتے ہیں۔ جس نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے 3 محل اللہ تیار کرتے ہیں۔ الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ سرداری، جو سید اللہ ہے، جو سردار ہے اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کی پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کو اپنی کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ کا نام نہیں ہے تو یہ محبت ہمارے منہ پر پھینک دی جائے گی میری بہن۔ یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے اتنے پیارے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے کہا ہے ماں باپ سے محبت کرو، اللہ نے کہا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تب جا کر وہ محبت اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ نے کہا ماں باپ غلط چیز کی تربیت دے رہے ہیں، غلط چیز کی طرف آمادہ کر رہے ہیں، تب جا کر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو، تب اللہ کی بات ہے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے آج کے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ سرہ فاطمہ بنت جناب عمران سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں سورہ اخلاص پڑھ کر سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے
اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کی نشست کے جو اصول ہے وہ میں آپ لوگوں کو سوالات اور جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ محترمہ امت المتین کے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا سب سے بڑا پیغام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا سب سے بڑا پیغام۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے جس سے اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے۔ اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب جو جہاں جمع ہوئے ہیں، ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا سب سے بڑا پیغام، یعنی سب سے اہم پیغام، بنیادی پیغام۔ یہ ہمارا عنوان اگرچہ میری بہنوں آپ لوگ سمجھ ہی چکے ہوں گے، جس سورہ کی قرأت میں نے اپنے درس کی ابتدا میں کی ہے، یہ قرآن کا جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 قرآن مجید کا، اس سورے پر آج کا ہمارا درس مبنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کا وہ واحد سورہ ہے، اگرچہ کہ پارہ اما میں آپ دیکھیں گے کافی سورے ہیں جو ہم کو ماشاءاللہ یاد ہیں، ہم نے حفظ کیے ہیں، اپنی اولاد کو، ہمارے بھانجے بھانجیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ سورے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ عادیات ہے، سورہ 3 ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سورے ہم کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ لیکن سورہ اخلاص ایسا سورہ ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اس کے لیے ایک الگ مقام ہے، ایک الگ عزت، ایک الگ مرتبہ، ایک الگ مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اخلاص ہے، پیورٹی آف فیتھ، جو ایک مسلمان کا خالص ایمان کس کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات، قرآن، الگ الگ اللہ کے مخلوقات کے اوپر یہ سورہ نہیں ہے۔ جس ذات نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، آپ کو اور مجھے پیدا کیا، اس اللہ رب العالمین کا تعارف مختصر میں اللہ نے اس سورے میں سمیٹ دیا۔ بیوٹیفل ڈیفینیشن آف دا کریٹر بائی دا کریٹر ہمسیلف۔ خالق کائنات نے اپنا جو تعارف سورہ اخلاص میں دیا، آپ قرآن میں دیکھیں گے اتنا پیارا، اگرچہ کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سورے کو اللہ نے، اس سورے کو ایک مخصوص طور پر اللہ کے تعارف کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلتوں پہ اگر ہم بات کریں، ہم سب کو سورہ اخلاص یاد ہے، ہم اس کو نمازوں میں بکثرت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی فضیلتوں پہ اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو
گھنٹہ بھر یا اور وقت لگ جائے گا. مختصر میں اس کی فضیلت بتانا چاہتی ہوں. اس کے بعد یہ سورہ کیسے نازل ہوا, اس کا شان نزول کیا ہے. شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ کن حالات میں قرآن کی صورتیں نازل ہوئی, وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. پھر اس میں جو عظیم مقصد, جو بڑا پیغام اللہ کے تعارف کا اس سورے میں, انشاءاللہ اس کے اوپر ذکر کروں گی. سب سے پہلے فضیلتیں ہم کو جاننا ہے, اس کے فضائل کیا ہیں اس سورے کے ہم کو معلوم ہے. اگر آپ غور کریں گے, ایک بنیادی فضیلت سورہ اخلاص کی ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کو معلوم ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت قرآن کی 1/3 حصے کی تلاوت کے برابر ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. یعنی قرآن کو اگر قرآن کے سوروں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورہ اخلاص جو پڑھنے کا انعام, جو پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, وہ قرآن کے 1/3 حصے کی تلاوت کرنے کا جو انعام ہے اس کے برابر کا اللہ دیتے ہیں, equal to 1/3 آف دا قرآن. یہ ہم کو معلوم ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ صحابی سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں, بہت زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ کہا, وجبت, یعنی واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گیا اس صحابی پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت واجب ہو گئی کیونکہ وہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتا تھا. اسی طریقے سے سورہ اخلاص جو پڑھتے ہیں ہم, اس سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں. ہم جو عام طور پر دعائیں اللہ سے کرتے ہیں, اب دیکھیے صحابہ کی دعائیں کیسی دعائیں ہیں. دیکھیے صحابی سورہ اخلاص کے ضمن میں کیسے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بی اشہد ان لا الہ الا انت, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اے میرے اللہ, اللہم انی اسألک, میں آپ سے مانگتا ہوں ایک فلاں چیز کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. الاحد الصمد, آپ الاحد اور الصمد ہے. الذی لم یلد ولم یولد, اور وہ آپ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابی اسی اللہ سے دعا کر رہے ہیں, سورہ اخلاص کے ضمن میں دعا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے اسم اعظم کے نام لے کر, اللہ کے عظیم نام لے کر اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ اس کی دعا قبول کریں گے. اسم اعظم یعنی وہ جو عظیم نام اللہ کے ہیں, اسم اعظم کون سے ہیں؟ اس سورہ اخلاص میں 2 اسم اعظم ہیں, بیوٹیفل نیمز آف اللہ, بڑے پیارے اللہ کے 2 نام اس سورے میں اللہ نے رکھے ہیں. وہ کیا ہے؟ الاحد, الصمد. تو یہ فضیلتوں میں ایک ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ 1/3 قرآن کے حصے کے برابر سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, بشارت دیکھیے ماشاءاللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے اللہ 2 محل تیار کر دیتے ہیں. جس نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے 3 محل اللہ تیار کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں آ گئے, بڑے خوش ہو گئے کہ اتنی بڑی بشارت جنت کی, جنت کے محل کی بشارت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم خوب اللہ کے پاس ہمارے محل تیار کر سکتے ہیں. اگر پوری آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان جو پیدا ہوگا اس تک ہم, اگر اس انسان تک اگر ہم دیکھ لیں, جتنے انسان تمام سمجھے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں, سب کے سب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, کتنے محل ہو جائیں گے, کتنے محل تیار ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی اللہ کے رحمت, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھیے, اگر تم ایک سوئی کو سمندر میں ڈباؤ اور اس سوئی کو باہر نکالو تو سمندر کا پانی اس سوئی کو جتنا پانی لگے گا, کچھ کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبائیں گے، پیسیفک اوشن میں آپ یا پھر کوئی بڑے اوشن جو 7 سمندر ہیں اس میں اگر آپ ایک چھوٹی سوئی ڈبائیں گے اور اس کو باہر نکالیں گے، پانی جو تھوڑا سا پانی سوئی کو لگے گا اس سے کیا سمندر کے پانی میں کمی آئے گی؟ آپ لوگ بولیے، نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سمندر کے پانی میں کمی آ جائے گی لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ آپ سب کو سورہ اخلاص کی فضیلت کے ضمن میں سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، جنگ تبوک اگر ہم اسلامی جو ہماری تاریخ ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے، علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ہجرت کے جو سفر تھا، ہجرت کا جو سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے لمبا سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تبوک کا جو واقعہ پیش آیا۔ تبوک کے مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنگ ہو گئی، شاید واپس ہو رہی تھی، کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح دیکھتے ہیں کہ سورج میں بڑی پیاری روشنی نظر آ رہی ہے۔ سورج عام طور پر جو نکلتا ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن ایک بڑی سنہری، بہت پیارا، بہت روشن ہو چکا ہے سورج۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیرت میں آ گئے کہ سورج تو روز نکلتا ہے لیکن آج اتنا چمکدار سورج کیسے ہو گیا، آج اتنا پیارا سورج کیوں دکھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ غور سے سنیے بشارت۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ سورج اتنا چمکدار، اتنا روشن کن، اتنا پیارا آج غیر معمولی طور پر کیوں ہو چکا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ہم وہی تو تعجب کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ایک فلاں صحابی مدینے میں ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ جو صحابی ہیں ان کی نماز جنازہ کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا مدینے میں، کیونکہ یہ فرشتے آئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ مخصوص صحابی کے لیے، اسی لیے آج سورج اور یہ دن اتنا پیارا آج ہو چکا ہے۔ ایک صحابی کے انتقال پر 70,000 فرشتے اللہ نے مدینے میں نازل کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ بتائی گئی، کیونکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ ایسے کیا، ایسا اسی لیے کیا، 70,000 فرشتوں کو اللہ نے ایک صحابی کے انتقال پر اسی لیے نازل کیا کیونکہ آپ کی امت میں یہ واحد شخص ہے جو سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے جس کا انتقال ہو چکا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ تو فضیلتوں پہ اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے ہم کو سمجھ میں کیا آیا کہ ہر وقت جتنا ہو سکے ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں، اور آج کا جو ہمارا درس اس سورہ اخلاص پر ہے، اس کو سننے کے بعد آپ لوگ، میں، ہم سب انشاءاللہ اللہ کی یہ جو وحدانیت، اللہ کا جو اتنا پیارا تعارف خود اللہ نے سورہ اخلاص میں دیا ہے، اس کو لوگوں میں عام کریں گے، اور سورہ اخلاص پڑھتے وقت اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب تھے، 3 عیسائی پادری، جو 3 کرسچن مشنریز ہوتے ہیں، جو عیسائیوں کی لوگ کی دین کا کام وہ لوگ جو کرتے ہیں، عیسائیت کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ لوگ مدینے کو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں، ہم آپ سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اب دعوت کا کام کیسے ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 جو عیسائی پادری تھے، نجران سے جو آئے ہوئے تھے، 3 کرسچن مشنریز جو تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جمعے کی نماز کے بعد کچھ آئے، جمعے کا پورا دن، ہفتے کا پورا دن، اتوار کا پورا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اوپر جو ان کے بے شمار سوالات تھے، اس کے جوابات قرآن اور سیرت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، یہاں تک کہ اتوار آ گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جمعہ ختم پر تھا، جمعے کی نماز کے بعد یہ لوگ آئے، جمعے کی رات جب آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ دور سے آئے ہیں، آپ لوگ کے پاس یہاں رکنے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، آپ میری مسجد نبوی میں رک جائیے۔ ایسے ہی جمعہ نکلا، ایسے ہی ہفتہ نکلا، اتوار بھی آ گیا۔ بالآخر یہ 3 جو عیسائی پادری تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن 3 رات سے ہم آپ سے سوالات کر رہے ہیں اسلام کے اوپر بے شمار معلومات آپ سے ہوئے ہیں، ہر اسلام کی معلومات جو ہم کو آپ نے کہا قال اللہ، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے وہ کہا ہے، اللہ نے فلاں بات کہی قرآن میں، اللہ نے فلاں بات کہی، بے شمار اللہ کے اقوال آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے۔ آخری سوال ہمارا آپ سے یہ ہے، ایک ہی سوال ہے، صرف یہ آخری سوال، آپ اس کا جواب ہم کو دے دیجیے، اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات تک اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی باتیں کر رہے ہیں، آخری میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ اللہ ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے سورہ اخلاص نازل کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ بالکل اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن پوری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے ماں باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا بالکل اکیلا کوئی بھی نہیں۔ 4 آیات نازل ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کی تلاوت ہم نے بے شمار بار کی ہے، پڑھا ہے اس کو، لیکن ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی یہ ہے جو ہمارے اصلاح کے لیے ہم کو کام آ جائے گی، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے 2 طریقے سے ہم کو کام آ جائے گی، وہ یہ، اللہ کی عبادت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بلاؤ، اللہ سے جڑاؤ۔ اب آپ لوگ غور کیجئے، قرآن نازل ہونے سے پہلے کعبہ جو آپ دیکھتے ہیں مکے میں، اس کو کیا بلاتے تھے؟ کعبۃ اللہ بلاتے تھے۔ کیا بلاتے تھے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ کون بلاتے تھے؟ مشرکین مکہ بلاتے تھے، کفار مکہ جو نان مسلمز تھے مکہ کے، قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ بھی کعبۃ اللہ کہتے تھے، اس کو بیت اللہ کہتے، اللہ کا گھر کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، کا مطلب ایسے کئی غیر مسلمان تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے جن کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہی سوال ان عیسائیوں کو آیا، یہی سوال مشرکین مکہ کو تھا کہ ہم تو اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس بات کو تھوڑا اگر آپ غور کر لیں، آج کے ہمارے حالات حاضرہ میں چند ہماری مسلمان بہنیں بھی جو اس میں ملوث ہیں، ایک توحید صحیح نہ رہنے سے ہمارا جو ایک جنت کا ٹکٹ ہم نے مقرر کر لیا کہ مسلمان ہے جنت مل جائے گی، لیکن دیکھیے جو شرک غیر مسلمان کر رہے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ کیجئے ہم کتنا شرک کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کفار مکہ سے جب کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، عیسائیوں سے کہا گیا اللہ کی عبادت کرو، آپ کو جان کر تعجب ہوگا، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے گواہی دی کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کا لفظ جو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ لفظ بڑی آسانی سے یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سب استعمال کرتے تھے۔ تب یہ نئی تعلیم کیا آ گئی، نعوذ باللہ، یہی ان کا مسئلہ تھا کہ کیا بتا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے، اگر آپ آج کے دور میں بھی کسی غیر مسلمان سے بولیں کہ کیا آپ مانتی ہیں، آپ لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کر دیکھ لیجیے، بات کر کے دیکھیے کسی غیر مسلمان سے، بڑے پیارے انداز سے ان سے پوچھیے، کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا اس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے؟ کیا جواب ملے گا آپ کو؟ کوئی نہیں کہے گا کہ 1 ملین کو کسی نے پیدا کیا، 10 ملین کو کسی اور نے پیدا کیا، 1 بلین کو کسی اور نے پیدا کیا، کوئی بھی نہیں کہے گا، سب کہیں گے کہ آپ کے میرے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے،
لیکن انہوں نے بت بنا لیے تھے، آئیڈلز بنا لیے تھے، مورتیاں بنا لی تھی. خانہ کعبہ میں، کعبے کے اندر تقریباً 360 بت انہوں نے بنا کر رکھے تھے، ہر دن ایک بت کی عبادت کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے. تو ان کا کہنا کیا تھا؟ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں ہم ان کی اسی لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. بہت غور سے سنیے، عبادت ان کی ہم اسی لیے کر رہے ہیں، ان کو ریویئر، ان کو ریسپیکٹ، ان کو عزت ہم اسی لیے دے رہے ہیں، اگرچہ کہ یہ اس کا کچھ وجود ہی نہیں ہے، ہاتھ سے، مٹی سے ہم نے خود اس کو بنایا ہے. یہ آئیڈل کو، یہ مورتی کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کو ہم خدا نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے خدا یعنی گاڈ جو ہے وہ ہماری بات سنتے ہیں، اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں ان کے ذریعے. یہ بات آپ جانتے ہیں اللہ نے کہاں کہی قرآن میں؟ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان لوگوں نے اولیاء تیار کر لیے ہیں، غیر اللہ کا انہوں نے وسیلہ لیا ہے، غیر اللہ کو انہوں نے تیار کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہمارے انٹرسیسر تھے، یہ ہمارے لیے وسیلے کے لیے ہے، ہماری ڈائریکٹ دعا اللہ نہیں سنتے، نعوذ باللہ. تو ہم کو یہ چاہیے، یہ مورتیاں ہم کو چاہیے، ہم کو کسی اور کے سامنے سر مارنا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری دعا قبول ہو. عیسائیوں کا بھی یہی ہے، یہودیوں کا بھی یہی ہے، کسی کا بھی آپ لے لیجئے، سب کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہے لیکن ذریعے الگ الگ بنا لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا؟ ان سے کہو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک واحد کو کہتے ہیں، الواحد ہے، اللہ ایک ہے. الاحد یعنی بالکل اکیلا. مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، 20 بچے اس کلاس میں پڑھتے ہیں. ایک دن کیا ہوا؟ صرف ایک بچہ آیا. 20 بچے جو ہے کلاس کی جو تعداد ہے، ایک ہی بچہ آیا. ٹیچر نے کیا کہا؟ کتنے کلاس میں بچے آئے؟ ایک آیا کہیں گے مطلب ایک ہی آیا، ایک ہی بچہ آیا، بالکل ایک بچہ آیا. اونلی ون چائلڈ کیم. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اگر پوچھیں گے کہ کتنے بچے نہیں آئے، یعنی 19 کوئی بھی نہیں کہیں گے، 19 کوئی بھی نہیں کہیں گے، کہیں گے تو 19 نہیں آئے لیکن صرف ایک آیا ہے. یونیکنیس، ایک خالص الگ کر کے بتایا گیا، محدود ایک مخصوص طور پر بتایا گیا، ایک ہی بچہ آیا. ایک بچہ آیا نہیں کہیں گے، اتنی بری کلاس میں صرف ایک آیا. تو ویسے ہی اگر آپ دیکھیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے؟ اگر آپ کو بارش چاہیے ایک مخصوص خدا ہے، اگر آپ کو کیا چاہیے، دولت چاہیے، اس کے لیے ایک مخصوص خدا ہے، اگر آپ کو پاور چاہیے ایک مخصوص خدا ہے، اگر آپ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک مخصوص خدا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، جو ہمارے ہندو دوست احباب ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس 33 کروڑ دیوی اور دیوتائیں ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہر ایک بت کو ایک ایک جاب دیا گیا ان کے حساب سے، کہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کچھ مانگنا ہے تو ان سے مانگ لو، فلاں چیز مانگنی ہے تو ان سے مانگ لو، ایسے ہو گیا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا کہ اگر آسمان اور زمین میں الگ الگ خدا پیدا ہو جاتے، الگ الگ معبود پیدا ہو جاتے تو فساد اس زمین اور آسمان میں ہو جاتا. اب آپ سوچئے، اگر کوئی انسان پاور چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے، اور طاقت والے خدا کے پاس چلے گیا، لیکن جو خدا برباد کرنا چاہتا ہے اس نے ٹھان لی کہ میں اس کو برباد کر کے رکھوں گا. انسان چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، تو یہاں کیا ہو گیا؟ خداؤں میں ہی لڑائی ہو گئی. یہ ہم نے کئی بار مائتھولوجی میں بھی پڑھا ہے کہ خدائیں خود لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، نعوذ باللہ. تو گویا کہ جب ایک انسان کو پیدا کرنے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، باپ ایک ہی ہوتا ہے، کسی کے 2 باپ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کہنا بھی ہم کو گناہ تصور لیتے ہیں. ایک مثال دیتی ہوں میں آپ کو، ایک اور مثال دیتی ہوں اللہ الاحد کو سمجھنے کے لیے. ایک انسان ہے، اس کا باپ ہے، ایک باپ ہے جو اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی اسکول کی پڑھائی، اس کا کھانا پینا، ہر حساب سے پیسوں کی مدد کرتا ہے. ایک باپ ہے جو گھر کی رہن سہن کے لیے ساتھ دیتا ہے. ایک باپ ہے جو گھمانے پھرانے میں مدد کرتا ہے. ایک باپ ہے جو بچے کی صحت کے لیے رکھتا ہے. تو یہ بہتر ہے یا ایک باپ رہنا بہتر ہے جو تمام چیزوں کا بچوں کا خیال رکھتا ہے؟ یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی؟ ہم باپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیز.
یہاں اللہ رب العزت اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک اکیلا ہم سب کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. تو ہر چیز کا ایک ڈپارٹمنٹلائزیشن انہوں نے کر دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں واحد تو ہوں، میں قل هو اللہ احد ہوں، بالکل اکیلا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری حفاظت کا بالکل اکیلے ذمہ دار اللہ ہے، ہمارے رزق کے لیے بالکل اکیلے اللہ ہے ذمہ دار، ہم کو پالنے والا واحد اللہ احد اللہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو تمام صفات ہیں، 99 اللہ کے نام اور صفات ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار اللہ کے نام اور صفات ہیں. یہ جو اللہ کے تمام نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، المتین، المہیمن، المجیب، یہ جو تمام اللہ کے نام ہیں، ان تمام ناموں میں اللہ الاحد ہے، یعنی اللہ بالکل اکیلے ہیں. اس میں ہر چیز کو ہماری پورا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، اللہ بالکل اکیلا ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ الصمد ہے. الصمد کا معنی کیا ہے؟ بے نیاز ہم کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ میں ہم نے الصمد کے معنوں کو محدود کر دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز سے الصمد کا معنی، اس کا مفہوم بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ جو الحکیم ہے، اللہ کے الگ الگ ناموں کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول بیان کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کا ایک ایک نام لیجیے آپ. اللہ الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ رحم اللہ کا با کمال ہے، ویسا رحم ماں بھی نہیں کر سکتی، کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا رحم وہ با کمال رحم ہے. اللہ الرؤوف ہے، بڑے ہی پیارے، اللہ کا سب سے پیارا مزاج ہے، بہت پیارا مزاج ہے. ایسا مزاج کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا اپنے بندوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ المجیب ہے، دعاؤں کو سننے والا، کیا قبول کرنے والا ہے. ایسا پیاری صفت، وہ با کمال صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اللہ الحکیم ہے، با کمال سرداری والی صفت ہے. یہ کیا کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہر چیز میں اللہ سید ہے، سردار ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ عرب قوم میں یہ ایک رسم یا ایک وہ لوگ ایک ٹائٹل دیا کرتے تھے اس شخص کو، سمد کہہ کر ٹائٹل دیا کرتے تھے اس شخص کو جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے. یعنی ایک ٹرائب ہے، ایک قبیلہ ہے، اس کا سردار ہے جو اپنی ٹرائب کو یعنی اپنے قبیلے کی معاشی ضروریات، فائنینشیل چیزوں کو دیکھ رہا ہے. کئی سارے لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، کئی سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الصمد بلایا. اس قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ ایک دوسرے کو صمد بلاتے، یعنی اس کے کئی سارے لوگ محتاج ہیں. جیسے کمپنی ہے، کمپنی کا CEO ہے، اس کی محتاجی میں اس کے تحت کتنے لوگ ہیں، تب سب کے سب جاب کر رہے ہیں، یہ انسان کے تحت محتاج ہے اس کے، یہی سیلری دے گا، یہی جاب دے گا، یہ صحیح سب دے گا. تو سمد کیا ہے؟ سردار ہے، سید ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سید ہے، سردار ہے اپنی ہر صفت میں. اللہ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ جمیل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، اس میں بھی اللہ سید ہے. ہر اللہ کی صفت میں اللہ سید ہے. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصمد کے بارے میں 2 جملوں میں بیان بڑے پیارے انداز سے کہا، جس کو اکثر ہم الصمد کے مفہوم میں لیتے ہیں کہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ سرداری، جو سید اللہ ہے، جو سردار ہے اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کی پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کو اپنی کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے دماغ میں آئے گا ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ تب اللہ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اسی لیے ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا. بعض ہمارے کئی ایسے مسلمان بیوقوف ہیں جو کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، دیکھیں اللہ سمد کو نہیں سمجھے اس لیے ایسے جہالت والے کفریہ والے جملے ادا کر دیتے ہیں. اللہ نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے وہ اسی لیے بنائیں تاکہ اللہ کو احساس ہو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. نعوذ باللہ.
اللہ نے یہ تمام چیزیں دنیا اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ کو معلوم ہو کہ اللہ کتنے عظیم ہے. نعوذ باللہ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دنیا کو اللہ نے وجود میں اسی لیے لایا, اللہ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہتے تھے. نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے قرآن میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ صرف میری عبادت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں, کہو قل, کہو ان سے, انا صلاتی, میری صلاح, و نسکی, میری قربانیاں, و محیایا, میرا جینے کا مقصد, و مماتی, اور میری موت کی وجہ, للہ رب العالمین, سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو نعوذ باللہ یہ کتنی جرت ہماری کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ نے کائنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. اللہ صمد ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام انبیاء کو, تمام صحابہ کو, تمام اولیاء اللہ کو, تمام شہداء کو, تمام صالحین کو, کفار کو, منافق کو, ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد. پھر اللہ نے کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد. نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے. آج دنیا میں جتنے باطل آپ خداؤں کی یہاں پر لوگ ہمارے دنیا میں عبادت کرتے ہیں, کسی کا باپ ہے, کسی کے بچے ہیں, کسی کی صورت جانور کی ہے, کسی کی انسان کی ہے, کوئی الگ ہی مخلوق ہے. ہر حساب سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کو ایک جینیالوجی دی ہے. نعوذ باللہ, نسب ہے. اور جب سورہ اخلاص نازل ہوا, جب یہ جو عیسائی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بارے میں پوچھنے, انہوں نے, آپ جانتے ہیں, الگ طریقے سے سوال اور ایک کیا تھا کہ جو اللہ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, اللہ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے بتائیے. آپ جس اللہ کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کا نسب کیا ہے؟ نعوذ باللہ. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو باطل خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. الٹا سورہ مائدہ کی آیت کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت میں اللہ کے سامنے کہیں گے, اے اللہ, یہ جو میری عبادت کر رہے ہیں, میں نے تو ان سے کبھی بھی نہیں کہا تھا میری عبادت کریں. اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کی کہ ان کو اللہ کا جنا ہوا بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ. اللہ نے کیا کہا؟ یہ شرک ہے, بت پرستی شرک ہے, سب سے بڑا شرک, جس سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں, جس کے پاس اللہ کے پاس بالکل وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ ہے اللہ کے لیے بیٹا قرار کرنا. اس بات کی گواہی آپ کو سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ الرحمن نے بیٹا جنا ہے. نعوذ باللہ. تم جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو, ماں باپ قریب آئے تب جا کر تم پیدا ہوئے ہو, ایسا عقیدہ تم اللہ کے بارے میں رکھتے ہو. استغفر اللہ. آج جو 2.1 بلین عیسائی ہیں, جب سے یہ عیسائیت جو کل کا مذہب ہے جہاں سے یہ شروع ہوا ہے, ان کا یہی عقیدہ ہے. میری بہنوں, آپ سے اچھے انداز سے بات کر لیں گے, آپ ان سے اچھے انداز سے بات کریے, لیکن عقیدہ کتنا خطرناک ہے دیکھیے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے. نعوذ باللہ. یہ لوگ کہتے ہیں ہم کو اثر ہی نہیں ہوتا, الٹا ہم ان کو پلیز کرنے, ان اللہ کی عبادت نہیں کرنے والوں کو, ان غیر مسلمانوں کو پلیز کرنے, ان کو راضی کرنے ہم ہیپی کرسمس کہتے ہیں. ان کو راضی کرنے ہم الگ الگ جو ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں ہم ان کو مبارک دیتے کہ مبارک دینے میں بری چیز کیا ہے, جبکہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. ان کو اسلام کی دعوت دینے کا وہ موقع ہم چھوڑ دیتے ہیں, الٹا ان کو ہم پلیز کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے. نعوذ باللہ. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ بڑی خطرناک بات اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. ایٹروشیس تھنگ, بڑی بدترین بات اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. کتنی بدترین ہے آپ جاتے ہیں, کتنی بدترین ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. دیکھیے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ بالکل اکیلا ہے, اپنے ذات اپنے صفات میں اللہ بالکل اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے.
اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ کے ماں باپ ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم اللہ کو بیٹا قرار دیتے ہو، اگر اس بات کا اندازہ آسمانوں کو ہو جائے تو آسمان ان پر اس بات کے وزن سے، اس گندی بات سے آسمان ان پر پھٹ کر گر پڑے گا۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین ان کو اندر دھس دے گی۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہَدًّا، یہ جو آپ ماؤنٹ ایورسٹ دیکھتے ہیں، کلمنجارو دیکھتے ہیں، یہ الگ الگ بڑے بڑے جو ماؤنٹینس ہیں، اس کو اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے ساتھ ایسا شرک کرتے ہیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اللہ کے ڈر سے۔ اندعوا للرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ اخلاص میں خلوص کا، اللہ نے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی پاکیزگی کے انداز سے اللہ نے بتا دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا بالکل اکیلا کوئی نہیں۔ یہ کہنا اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کے سامنے کائنات کی کوئی محبت کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو 70 مائیں، پوری کائنات کی ماؤں کی محبت ملا دیں گے تو اللہ کی محبت کے برابر نہیں۔ تو 70 ماؤں کی محبت، یا یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے تو بہت محبت کرتی ہوں لیکن میرے ماں باپ ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک لے کر آئے، میری جو کچھ میں آج ہوں وہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہوں، نعوذ باللہ، یہ کہنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ شرک کے برابر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے اللہ ہے لیکن ماں باپ نے مجھے یہ سب دیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں، ایسے جملے ہمارے منہ سے اکثر نکل جاتے ہیں، آج میں جو کچھ ہوں میرے ماں باپ کی بدولت ہوں، آج میں جو کچھ ہوں میرے شوہر کی بدولت ہوں، آج میں جو کچھ ہوں میرے مالک کی بدولت ہوں۔ اللہ نے مجھے قابل بنایا، اللہ نے میرے مالک کو، اللہ نے میرے شوہر کو، اللہ نے میرے ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا میری کامیابی کا۔ اللہ کا نام ہی نہیں آج ہماری زبان پر۔ آج پوچھ لیجیے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہہ دیں گے ماں باپ۔ ماں باپ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ کا نام نہیں ہے تو یہ محبت ہمارے منہ پر پھینک دی جائے گی میری بہنوں۔ یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے اتنے پیارے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے کہا ہے ماں باپ سے محبت کرو، اللہ نے کہا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تب جا کر وہ محبت اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ نے کہا ماں باپ غلط چیز کی تربیت دے رہے ہیں، غلط چیز کی طرف آمادہ کر رہے ہیں، تب جا کر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو، تب اللہ کی عبادت ہو۔ آپ کو کوئی کچھ چیز مل جاتی ہے، سب کی سب چیز اللہ، کچھ بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے تو کسی انسان کو اس کو کریڈٹ مت دیجیے، صرف اللہ کو دیجیے۔ بالآخر میں آپ سب کو ایک بڑی اہم حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تمام جو رشتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انسان سے جو محبت، انسان سے قربت والا رشتہ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے رشتے میں بھی ماں کی جو محبت ہے اس کا مقابلہ باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی بات ہم کو معلوم ہے۔ وہ ماں جو کئی بار اپنی اولاد سے جو اتنی بے لوث محبت کرتی ہے، اگرچہ کہ اس کا بچہ گورا ہو یا کالا، دبلا ہو یا موٹا، خوبصورت ہو یا بدصورت، لیکن ماں اپنے بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ کئی بار ماں رات میں جاگ جاگ کر اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کرتی ہے، اتنی دعائیں اپنے لیے بھی نہیں کرتی۔ ایک پورے دنیا کی جو مائیں ہیں، تمام ماؤں کی محبت کو اگر ہم ایک جگہ سمیٹ دیں اور اللہ کی جو اپنے ایک بندے سے محبت ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ ذرہ برابر بھی برابر نہیں ہوں گے، یعنی ایٹمز ویٹ کے برابر بھی کائنات کی تمام ماؤں کی محبت اللہ کے اپنے ایک بندے کے محبت کے بھی برابر نہیں ہوں گی۔ پھر بھی ہم جانتے ہیں ماں سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں کی محبت اتنی عظیم ہے کہ ماں اپنے لیے، ہمارے لیے اتنی زیادہ دعائیں کیا کرتی ہیں کہ اولاد کو تکلیفوں سے، مشکلات سے بچائے، ہے کہ نہیں؟ اولاد کی بھلائی کے لیے ماں کے ہاتھ جتنے دعائیں میں اٹھتے، کائنات میں کسی کے نہیں اٹھتے۔ لیکن اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ جب اپنے نیک بندوں سے جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا انداز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں،
اللہ اس شخص کو اتنی زیادہ تکلیفوں میں اور آفتوں میں اس دنیا کی زندگی میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا انداز، اللہ کی محبت کا انداز دیکھیے کہ جس سے جتنی محبت اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشکلات میں اللہ ڈالتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہو جائے ہم سب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ اس بندے کو نہ صرف آخرت میں تمام تکلیفوں سے بچانے کے لیے اللہ ایسے کرتے ہیں، بلکہ اس شخص کو جنت میں اونچا مقام دینے کے لیے اللہ یہ کرتے ہیں۔ وہ جنت میں اللہ مقام دینا چاہتے ہیں جس کے آپ سوچئے، جس میں ہمارے پڑوسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات، امہات المومنین ہوں، جس میں ہمارے پڑوسی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہوں، جس میں ہمارے پڑوسی کائنات کی پاک، سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ السلام ہوں، اور جتنے نام ابھی میں نے لیے میری بہنوں، اور تمام اللہ کے جو نیک، یہ جو ہمارے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، یہ جو تمام ابھی میں نے نام لیے، یہ ان سب کی زندگیوں میں آپ جھانک کر دیکھ لیجئے، ان کی زندگیوں یہ تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور جس کو جتنی اللہ نے تکلیف دی ہے اللہ اس کو جنت میں اتنا اونچا مقام دیتے ہیں۔ تو اللہ کو پہچاننا ہم سب پر فرض ہے، اللہ کو جاننا، اللہ کو اپنی زندگی میں ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تو اب اللہ کی میں شکر گزاری کروں گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا بالکل اکیلا ہے ہی نہیں۔ میں جیسا اللہ کے بارے میں کچھ سوچوں گی کہ اللہ شاید ایسے ہوں گے، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا، اللہ کے لیے آپ کوئی مثال تو دور کی بات ہے، اللہ نے جو مثال دی ہے اس مثال کی مثال بھی آپ نہیں لے سکتے۔ تو اپنی زندگی میں اگر ہم نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا میری بہنوں، تو ہماری زندگی ایک جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور ان کی غیر مسلم اور ہماری زندگی میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے۔ ہم بس زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا احساس ہم کو نہیں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سورہ اخلاص کو اگرچہ کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مختصر طور پر بھی ہم نے اس کو ابھی نہیں سمجھا، بڑے ہی کم وقت میں الاحد الصمد اللہ کے جو بڑے پیارے صفات ہیں ان کو ہم نے سمجھا۔ مختصر میں یہی کہ ہم ہماری زندگی میں اگر اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، ہر چیز جو اللہ کے لیے ہم کو کرنا ہے، اس مقصد کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا میں تو جو آپ کو چاہے شاید مل جائے گا، آخرت ہماری ناکام ہو جائے گی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔